السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجت اللہ البالغہ صفحہ نمبر 389 پر ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ خضوع کا انضباط، استقبال قبلہ اور تکبیر تحریمہ کے ذریعے۔ باب کے شروع میں یہ بات بیان کی گئی کہ نماز میں بنیادی باتیں تین ہیں: خضوع، ذکر اور تعظیم۔ اب اس کی تفصیل شروع کرتے ہیں کہ خضوع کے انضباط کے لیے استقبال قبلہ اور تکبیر تحریمہ، اور ذکر کی تعین کے لیے فاتحہ اور سورت کا ملانا، اور جسم سے تعظیم کے اظہار کے لیے رکوع اور سجود اور قیام تجویز کیے گئے۔ فرماتے ہیں خضوع یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے دل کا عاجزی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف دل کا تعظیم، رغبت اور ہیبت سے متوجہ ہونا، چونکہ ایک مخفی امر ہے، آدمی کو اس کا پتہ نہیں چل سکتا، اس لیے ظاہری علامت سے اس کی تعین ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے ذریعے اس کا انضباط فرمایا، ایک استقبال قبلہ، دوم تکبیر تحریمہ۔ تفصیل درج ذیل ہے۔ فطرت انسانی یہ ہے کہ جب دل میں کوئی بات بیٹھ جاتی ہے تو زبان اور اعضاء اس کے مطابق چل پڑتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جسم میں ایک بوٹی ہے، جب وہ سنور جاتی ہے تو جسم سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتی ہے تو جسم بگڑ جاتا ہے۔ غرض زبان اور اعضاء کے افعال جذبات قلبی کے پائے جانے کی قریب ترین احتمالی جگہ ہے اور دل کے فعل کے ترجمان ہے، اور کسی مخفی امر کا انضباط ایسی ہی چیز سے ہونا چاہیے۔ استقبال قبلہ کی حکمتیں: بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں متعدد حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت، چونکہ اللہ تعالیٰ جہاد سے ماورا ہیں، اس لیے ان کی طرف توجہ کرنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ ان کے گھر کی طرف جو سب سے بڑا دینی شعار ہے منہ کر کے نماز پڑھی جائے، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ اپنے دل اور چہرے سے ان کی طرف متوجہ ہو تو اس کے لیے یقیناً جنت واجب ہو گئی، اور نماز کی طرف توجہ اللہ کی طرف توجہ ہے۔ دوسری حکمت، بیت اللہ کی تعظیم کے لیے اس کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، جیسے تعظیم ہی کی خاطر استنجا کرتے وقت اس کی طرف منہ کرنے سے اعتراض ضروری ہے، اس لیے اس کی طرف منہ کرنے کی توقیت نماز کے ذریعے کی گئی، یعنی نماز میں اس کی طرف منہ کرنا متعین کیا گیا تاکہ ایک کی دوسرے کے ذریعے تکمیل ہو، یعنی نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنے سے کعبے کی عظمت دوبالا ہو اور کعبے کے ذریعے نماز میں یگانگت اور خوبی پیدا ہو۔ تیسری حکمت، کعبہ شریف ملت ابراہیمی کا سب سے مشہور شعار ہے، اس کے ذریعے اسماعیلی ملت دوسری ملتوں سے ممتاز ہوتی ہے، بس ایسی چیز کو اسلام میں داخل ہونے کی علامت مقرر کرنا ضروری ہے، چنانچہ سب سے بڑی اور سب سے مشہور عبادت نماز میں اس کی طرف منہ کرنے کو مسلمان ہونے کی علامت گردانا گیا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتا ہے اور ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، وہ ایسا مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے، بس تم اللہ کی ذمہ داری میں رخنہ اندازی مت کرو، یعنی ایسے مسلمان کو مت ستاؤ۔ چوتھی حکمت، نماز میں قیام اللہ کی تعظیم کے لیے تجویز کیا گیا، مگر قیام تعظیم اس وقت بنتا ہے جب اس کے ساتھ استقبال قبلہ بھی ہو، اور نماز کھڑا ہونا کوئی فعل تعظیم نہیں۔ تکبیر تحریمہ کی حکمتیں، تکبیر تحریمہ کے ذریعے نماز شروع کرنے میں بھی متعدد حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت، دل اللہ پاک کی تعظیم کے لیے تیار ہے، اس کی ترجمانی کے لیے فصیح ترین تعبیر اللہ اکبر کہنا، یہ کلمہ کہنے والا اللہ کی عظمت و کبریائی کا اعتراف کرتا ہے، اس لیے نماز شروع کرنے کے لیے اس کلمے کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ دوسری حکمت، 2 جدا جدا حالتوں میں امتیاز کرنا ضروری ہے، نماز کی حالت دوسری حالتوں سے جدا ہے، اس لیے اس کی ابتدا اور انتہا متعین کرنی ضروری ہے، اسی امتیاز کے لیے تکبیر تحریمہ اور سلام پھیرنا تجویز کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نماز کی تحریم اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور اس کی تحلیل سلام کرنا ہے، تحریم کے معنی حرام کرنا اور تحلیل کے معنی حلال کرنا، یعنی اللہ اکبر کہتے ہی وہ تمام کام حرام ہو جاتے ہیں جو پہلے حلال تھے، اور سلام پھیرتے ہی وہ سب کام جائز ہو جاتے ہیں جو نماز میں حرام تھے، اور اس تکبیر اور تسلیم نماز کی حالت کو دوسری حالتوں سے جدا کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ نوٹ، تقریر میں کتاب کی ترتیب بدل گئی ہے، خیال کر کے ملا لیں۔ تعظیم جسمانی کا انضباط، قیام، رکوع اور سجود کے ذریعے۔ جسم سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے کی 3 صورتیں ہیں: قیام یعنی اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہونا، رکوع یعنی اللہ پاک کے سامنے جھکنا، اور سجدہ یعنی اللہ پاک کے سامنے زمین پر سر رکھنا۔ اعلیٰ درجے کی تعظیم وہ ہے جو تینوں طرح سے کی جائے، اس لیے تعظیم کے یہ تینوں طریقے نماز میں جمع کیے گئے ہیں، اور پہلے قیام، رکوع اور آخر میں سجدہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنا نفس کو عاجزی کرنے کے لیے تیار کرنے میں زیادہ کارگر ہے، اور سجدے 2 اس لیے ہے کہ زمین پر سر رکھنا سب سے بڑی اور آخری درجے کی تعظیم ہے، وہی مقصود بالذات ہے، اور قیام اور رکوع اس تک پہنچنے کی راہیں ہیں۔ بس سجدہ جو مقصود بالذات چیز جیسا ہے اس میں مشابہت کا حق ادا کرنا ضروری ہے، اور اس کی یہی صورت ہے کہ وہ کام بار بار کیا جائے۔ مثلا کوئی بہت ہی اچھا شعر ہو تو آدمی بار بار پڑھتا ہے اور ہر بار نیا مزہ لیتا ہے، اور کوئی بہت ہی لذیذ کھانا ہو تو اس سے بار بار کھاتا ہے اور پیٹ نہیں بھرتا۔ اسی طرح جب سجدہ آخری درجے کی تعظیم ہے تو ضروری ہے کہ اس کے ذریعے بار بار اللہ تعالیٰ کی توقیر کی جائے۔ نوٹ، قاعدے سے دوسرے نمبر پر ذکر اللہ کا بیان آنا چاہیے، تھا، مگر چونکہ ذکر قیام میں تجویز کیا گیا اس لیے جسم کے ذریعے تعظیم کرنے کو مقدم کیا گیا ہے۔ ذکر اللہ کا انضباط، فاتحہ اور ضم میں سورت کے ذریعے۔ نماز میں تیسری بنیادی چیز ذکر اللہ ہے، اس کی تعین بھی ضروری ہے کیونکہ تعین لوگوں کے متفرق امور کو جمع کرنے والی ہے، یعنی اگر کوئی ذکر متعین نہیں کیا جائے گا تو کوئی کچھ ذکر کرے گا، کوئی کچھ، اور ذکر متعین کر دیا جائے گا تو سب وہی ذکر کریں گے۔ علاوہ ازیں ذکر متعین ہو تو لوگوں کے دل بہت زیادہ اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اور تعین کا یہ فائدہ بھی ہے کہ ہر شخص اپنی رائے نہیں چلائے گا، ہر رائے کا ہمیشہ اچھا ہونا ضروری ہے، وہ نامناسب بھی ہو سکتی ہے، بغیر تعین کے تو صرف نفلی اذکار چل سکتے ہیں مگر وہ سابقین کا حصہ، ہر کوئی نفلی اذکار میں حصہ دار نہیں ہوتا۔
تاہم شریعت نے نفلی اذکار بھی متعین کر دیے، جیسے رکوع سجود کی تسبیحات یا نماز کے بعد کے اذکار، اگرچہ یہ تعین استحبابی ہے، یعنی ان کی جگہ دیگر اذکار بھی کیے جا سکتے ہیں، اور بالکل ہی ذکر نہ کیا جائے تو بھی جائز ہے۔ فاتحہ کی تعین کی حکمت، اور جب اذکار کی تعین ضروری ہوئی تو فاتحہ سے بہتر کوئی ذکر نہیں، کیونکہ وہ ایک جامع دعا ہے، بندوں کے جذبات کی ترجمانی کے لیے نازل کی گئی۔ اس میں بندوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کیسے کریں، اور وہ صرف اسی کے لیے بندگی کا اعتراف کیسے کریں، اور صرف اسی سے مدد کیسے چاہیں، اور صراط مستقیم کی جو خیر کی تمام انواع کے لیے جامع ہے درخواست کیسے کریں، اور جن پر خدا کا غصہ بھڑکا اور جو راہ راست سے دور جا پڑے ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کیسے چاہیں، اور بہترین دعا وہ ہے جو جامع ترین ہو، اور فاتحہ ایسی ہی دعا ہے، اس لیے اس کو متعین کیا گیا۔ ضم سورت کی حکمت، قرآن کریم کی تعظیم اور اس کی تلاوت ملت کا فریضہ، اور تعظیم کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مشہور دینی شاعر، مرکزی عبادت اور اسلام کے رکن اعظم نماز میں تلاوت کر کے اس کی شان بلند کی جائے، اور قرآن کی تلاوت ایک مستقل عبادت ہے، اور اس سے نماز کی تکمیل و تتمیم بھی ہوتی ہے، اس لیے نماز میں فاتحہ کے بعد قرآن کی کوئی سورت پڑھنا بھی تجویز کیا گیا، کیونکہ ہر سورت کلام تام ہے، اس کی فساد کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منکرین نبوت کو چیلنج کیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 38 میں ہے، کفار کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو خود گڑھ لیا، آپ کہہ دیجئے پھر تم نے اس کے مانند ایک ہی سورت بنا لاؤ۔ ہر سورت اپنے آغاز اور انتہا اور حیرت انگیز اسلوب کے ساتھ منفرد ہے، اس لیے فاتحہ کے ساتھ ایک مکمل سورت کا ملانا تجویز کیا گیا، مگر چونکہ گاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورت کا بعد حصہ پڑھنا بھی ثابت ہے، اس لیے علماء نے 3 چھوٹی آیتوں کو اور ایک بڑی آیت کو پورے سورت کے حکم میں رکھا ہے۔ رکوع سجود اور قوما اور جلسے کا انضباط اور ان میں طمانینت کی حکمت۔ رکوع کی حیت قضائی کا انضباط، نماز میں کھڑے ہونے والوں کا حال یکساں نہیں، کوئی تو بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے، کوئی ذرا سر جھکا کر، اور کوئی جسم کا بالائی حصہ جھکا کر کھڑا ہوتا ہے، اور یہ سبھی صورتیں قیام شمار کی جاتی ہیں، اس لیے رکوع کے لیے جھکنے کو قیام کی ان مختلف حالتوں سے جدا کرنا ضروری ہے، چنانچہ اس کی تعین اس طرح کی گئی کہ اتنا زیادہ جھکنا کہ انگلیوں کے سرے گھٹنوں کو چھو سکے رکوع کی حالت ہے، اس سے کم جھکنے سے رکوع نہیں ہوگا۔ نمبر 2، رکوع سجود میں طمانینت کیوں ضروری ہے؟ رکوع سجود یعنی جھکنا اور زمین پر سر رکھنا تعظیم اس وقت شمار ہوتا ہے جب اس حالت پر تھوڑی دیر ٹھہرے، رب العالمین کے سامنے عاجزی کرے اور اس کا دل تعظیم کو شعار بنائے، چنانچہ باطمینان رکوع سجدہ کرنا رکن لازم قرار دیا گیا۔ نمبر 3، سجدے کی حیت قضائی کا انضباط، سجدہ یعنی زمین پر سر رکھنا اور زمین پر پیٹ کے بل لیٹنا، اور ایسی دیگر حیتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، اور اول یعنی سجدہ تعظیم کی صورت اور باقی صورتیں تعظیم شمار نہیں کی جاتی، اس لیے سجدے کی حیت کی تعین بھی ضروری ہے، چنانچہ حدیث شریف میں 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ضروری قرار دیا گیا، یعنی پیشانی، 2 ہاتھوں، 2 گھٹنوں اور 2 پیروں کے اطراف پر سجدہ کرے گا تو سجدہ شمار ہوگا، ورنہ وہ سجدہ نہیں، جمناسٹک ہے یا لیٹنا پڑنا ہے۔ قوما کیوں ضروری؟ جو شخص سجدہ کرتا ہے وہ پہلے جھکتا ہے بشرطے کہ بیچ میں نہ رک جائے، یعنی رکوع کی حالت میں نہ ٹھہر جائے۔ رکوع کی حالت تو سجدے تک پہنچنے کی راہ ہے، بس رکوع سے سیدھا سجدے میں جانا درست نہیں، بلکہ دونوں حالتوں کے درمیان کسی ایسے اجنبی فعل سے جو نہ رکوع ہو نہ سجدہ فصل کرنا ضروری ہے، تاکہ رکوع و سجود ایک دوسرے سے علیحدہ بھی ہو جائیں اور دونوں ایسی مستقل عبادتیں بھی بن جائیں جن کا آدمی بالاستقلال ارادہ کرے، تاکہ نفس دونوں کے فائدے سے متمتع ہو۔ چنانچہ رکوع کے بعد قوما یعنی بالکل سیدھا کھڑا ہونا ضروری قرار دیا تاکہ اس کے بعد مستقل سجدے کے ارادے سے زمین پر گرے۔ جلسہ کیوں ضروری ہے؟ سجدے 2 اسی وقت بنتے ہیں جب درمیان میں کوئی اجنبی فعل واقع ہو جو سجدے کی حالت نہ ہو، وہی اجنبی فعل جلسہ ہے جو 2 سجدوں کے درمیان ضروری ہے، ورنہ خواہ کتنی ہی دیر سجدے میں پڑا رہا ہے وہ ایک ہی سجدہ شمار ہوگا۔ قوما اور جلسے میں طمانینت کیوں ضروری؟ قوما اور جلسہ اگر باطمینان نہیں کیے جائیں گے تو وہ اٹھ بیٹھ لگانا اور ڈنڈ پیلنا ہو کر رہ جائے گا، یہ بات عبادت کی شان کے خلاف ہے، اس لیے دونوں کو باطمینان ادا کرنا ضروری ہے۔ سلام کے ذریعے نماز سے نکلنے کی حکمت، وضو توڑ کر یا کھا پی کر یا کسی بھی مفسد نماز کے ذریعے نماز سے نکلنا نہایت برا اور تعظیم کے منافی، اور کوئی ایسا عمل بھی ضروری ہے جس سے نماز پوری ہو اور جو چیزیں نماز میں حرام ہوئی تھی وہ حلال ہو جائے، یا پھر ایسی چیز کی تعین بھی ضروری ہے تاکہ ہر شخص منمانی نہ کرے، چنانچہ نماز سے نکلنے کا طریقہ بہترین کلام یعنی سلام تجویز کیا گیا اور اس کو واجب گردانا گیا۔ حدیث میں ہے کہ نماز سے نکلنا سلام کرنا ہے۔ تشہد کی تجویز اور اس کے اجزاء کی معنویت، صحابہ کو یہ بات پسند تھی کہ نماز ختم کرنے سے پہلے اللہ پاک کو اور اللہ کے نیک بندوں کو سلام کریں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متفق علیہ روایت ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے اللہ کو اس کے بندوں کی جانب سے سلام، جبریل کو سلام، میکائیل کو سلام اور فلاں کو سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ تشہد تجویز فرمایا اور تبدیلی کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ کو سلام نہ کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سلام ہے، یعنی سلامتی کی دعا تو اس کو دی جاتی ہے جو خطرے میں ہو، عدم اور اس کے مبادیات یعنی آفات و بلیات سے محفوظ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو خود ہی سلام ہے، سلامتی ان کی خانہ ذات صفت ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 23 میں یہ صفت آئی ہے، بس اللہ کو سلام ہے، بس اللہ کو سلام ایک بے معنی بات ہے، اس کے بجائے حمد کرنی چاہیے، اور اس کے لیے جملہ تجویز کیا گیا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تحیات سے تمام قولی عبادتیں، صلوات سے تمام فعلی عبادتیں، اور طیبات سے تمام مالی عبادتیں مراد ہیں۔ یہ سب عبادتیں اللہ پاک ہی کا حق ہے، کوئی دوسرا
دوسرا ان میں شریک اور سہیم نہیں۔ پھر 3 مقاصد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا مناسب خیال کیا گیا اور اس کے لیے یہ جملہ تجویز کیا گیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وہ 3 مقاصد یہ ہیں۔ پہلا مقصد، نماز میں آپ کا ذکر خیر کر کے آپ کی شان دوبالا کرنا مقصود ہے، جیسے اذان میں توحید کی شہادت کے بعد رسالت محمدی کی شہادت پکاری جاتی ہے۔ اس کا بھی ایک مقصد یہی ہے کہ آپ کا آوازہ بلند ہو، اور یہ بھی رفع ذکر کی مختلف صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ دوسرا مقصد، آپ کو سلام کرنے سے آپ کی رسالت کا اقرار پختہ کرنا ہے، کیونکہ سلام کرنے سے عقیدت بڑھتی ہے اور وابستگی پختہ ہوتی ہے۔ تیسرا مقصد، امت پر آپ کے جو عظیم احسانات ہیں ان کا کچھ حق ادا کرنا بھی پیش نظر ہے۔ پھر تشہد میں خصوصی سلام کے بعد عمومی سلام رکھا گیا، اور وہ یہ جملہ ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جملہ کہنے سے آسمان و زمین میں اللہ کا جو بھی نیک بندہ ہے اور اس کو دعا پہنچ جاتی ہے۔ پھر آخر میں کلمہ شہادت جوڑا گیا، کیونکہ وہ اللہ کا عظیم و بلیغ ذکر ہے۔ اس طرح تشہد کی تشکیل جو ہے وہ عمل میں آئی ہے۔ دعا اور دعا سے پہلے درود شریف کی حکمت، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بارہ روایت کے آخر میں ہے کہ پھر چاہیے کہ وہ دعا منتخب کرے جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہو، کیونکہ نماز سے فراغت کا وقت دعا کا وقت ہے۔ اس وقت میں رحمت الہی کا ایک بڑا پردہ نمازی کو ڈھک لیتا ہے اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے جو وہ تحیات میں کر چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کی نزدیکی حاصل کرے، یعنی آپ پر درود کا تحفہ بھیجے، پھر دعا مانگے تاکہ دعا قبول ہو۔ فائدہ، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں اللہ پاک نے مومنین کو حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس حکم پر عمل کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ صلاۃ و سلام کو نماز میں شامل کر لیا جائے۔ چنانچہ سلام تو تشہد کے ضمن میں آ گیا، اور درود بھیجنے کا طریقہ جب صحابہ نے دریافت کیا تو اپنے درود ابراہیمی سکھلایا، بس تشہد کے بعد یہ درود یا کوئی اور درود پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے۔ فائدہ، توسل باب تفاعل کا مصدر ہے جس کے معنی نزدیکی حاصل کرنا، اور وسیلے کے معنی نزدیکی کا ذریعہ، اور وسیلہ ڈھونڈنے کے معنی کسی بھی نیک عمل کے ذریعے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 میں جو وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم ہے اس کی تفسیر کیا، ایتقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، خدا کی نزدیکی حاصل کرو اس کی فرمانبرداری اور پسندیدہ عمل کے ذریعے۔ اور درود شریف اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ اور نسائی کی روایت میں اضافہ ہے کہ اس کے 10 گنا معاف فرماتے ہیں اور 10 درجے بلند کرتے ہیں۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نزدیکی حاصل کرنے کا مطلب آپ پر درود بھیجنا ہے۔ فائدہ، معصورہ تمام دعائیں بہترین دعائیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی دعا مانگ سکتا ہے، ان کے علاوہ بھی دعا مانگ سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ عربی میں مانگے اور کوئی ایسی چیز نہ مانگے جو بندوں سے مانگی جا سکتی ہے، ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ جو عربی زبان نہیں جانتا یا ماقو اس سے واقف نہیں، وہ کوئی بھی دعائیں معصور بطور ذکر پڑھ لے، پھر سلام کے بعد متصلاً بغیر فصل کے اپنی زبان میں دعا مانگے، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا تعلق ہی بندے کا اصل سرمایہ ہے۔ قاعدہ اخیرہ کی حکمت، قاعدہ اخیرہ نماز کا اصلی رکن نہیں ہے، ورنہ ہر رکعت کے آخر میں ہوتا ہے، کیونکہ ہر رکعت مستقل نماز ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے، بلکہ قاعدہ اخیرہ ایک مستضاد رکن ہے۔ اس کا اضافہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تشہد، درود اور دعا کی بڑی اہمیت ہے، جیسا کہ ابھی واضح ہوا۔ قاعدہ اخیرہ انہی امور کی ادائیگی کے لیے مقرر کیا گیا۔ اگر قاعدہ اخیرہ کر کے اور مذکورہ امور انجام دے کر نماز سے نہیں نکلیں گے بلکہ سجدے سے سر اٹھاتے ہی نماز ختم کر دیں گے تو وہ اعراض کرنے والے کے فارغ ہونے کی طرح یا پچھتانے والے کے کام تج دینے کی طرح ہو کر رہ جائے گا، جو کسی بھی طرح نماز کے شایان نشان نہیں۔ فائدہ نمبر 1، اس باب میں نماز کے اجزاء کی جو حکمتیں بیان کی گئی وہ حرف آخر نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ بھی بہت سی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے بعض کا ماخذ یعنی بنیاد وہ خفی ہے اور بعض واضح ہیں۔ شاہ صاحب نے ان کو اس لیے بیان نہیں کیا کہ جو حکمتیں بیان کر دی وہی کافی ہیں۔ فائدہ، اس باب میں نماز کے اجزاء کے سلسلے میں جو 3 باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں اور کتاب کی قسم اول میں جو قواعد کلیہ بیان کی گئی ان میں غور کیا جائے تو 2 باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز کو اسی حیت قضائی کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بہتر اور کامل تر بندگی کی کوئی صورت عقل میں نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز غنیمت کبریٰ ہے اس شخص کے لیے جو اس کو غنیمت سمجھے، اس لیے شب معراج میں یہی تحفہ نبی امت کے ذریعے امت کے پاس بھیجا گیا۔ پس آگے آئیں اس خانہ اغما کے خواہش مند، اللہ ولی التوفیق۔ نماز در حقیقت ایک رکعت ہے، مگر 2 سے کم پڑھنا جائز نہیں۔ اصل نماز ایک ہی رکعت ہے، کیونکہ دوسری رکعت میں سابقہ ارکان ہی کی تکرار ہے، مگر عام طور پر 2 رکعتوں سے کم پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ دونوں رکعتیں مل کر ایک نماز ہو گئی۔ اور یہ بات 3 وجوہ سے ہے۔ پہلی وجہ جو آسان ہے یہ ہے کہ یہ بہت تھوڑی نماز معتد بھی فائدہ نہیں دیتی اور بہت زیادہ مقدار کی ادائیگی بھی دشوار ہے، اس لیے حکمت خداوندی نے چاہا کہ لوگوں کے لیے کم از کم 2 رکعتیں مشروع کی جائے، اس سے کم کی اجازت نہ دی جائے، بس کم از کم نماز 2 رکعتیں ہیں۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہر 2 رکعت پر قاعدہ ہے، اور قاعدہ نماز کے اخیر میں ہوتا ہے، بس ثابت ہوا کہ نماز کم از کم 2 رکعتیں ہیں۔ دوسری وجہ جو ذرا دقیق ہے یہ کہ قانون قدرت افراد و اشخاص کی تخلیق میں خواہ حیوانات ہو یا نباتات، یہ جفت وہی 2 جانب رکھنے والی چیزیں ہیں۔ حیوانات کی 2 جانب دایاں بایاں معلوم ہے، ان میں سے کبھی ایک جانب فالج زدہ ہوتی ہے، دوسری جانب صحیح رہتی ہے۔ یہ علامت ہے کہ وہ دونوں جانب علیحدہ 2 چیزیں جو مل کر ایک جسم بن گئی ہے۔ نباتات میں کھجور کی گٹلی اور غلے کا دانہ دیکھیں، ان میں بھی آپ 2 جانب پائیں گے، چنانچہ جب کوپل نکلتی ہے تو اس میں 2 ہی پتے ہیں، ہر پتا ایک جانب کی میراث ہے، پھر اسی انداز پر بڑھوتری ہوتی ہے۔ پھر یہ سنت الہی باب خلق سے حضرت القدس
ہمیں باب تشریع کی طرف منتقل ہوئی، یعنی نازل ہونے والی شریعتوں میں بھی اس سنت کا لحاظ رکھا گیا، کیونکہ تدبیر خلق ہی کی ایک شاخ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی تو اس کا نظام استوار کرنا بھی ضروری ہوا، پس انتظام عالم خلقی کی فرع ہے، اور شریعتیں نظام انسانی کی درستگی کے لیے نازل کی جاتی ہیں، پس انبیاء پر نازل ہونے والے آئین بھی خلق کی طرف فرع ہوئے اور اصل کام میں اثر ناگزیر ہے، اس لیے وہ سنت جو باب تخلیق میں جاری تھی قانون سازی میں پیش نظر رہی۔ پھر حضرت القدس سے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر مترشح ہوئی تو آپ نے احکام میں اس کا لحاظ رکھا اور نماز کی کم از کم 2 رکعتیں تجویز فرمائی۔ یہی نماز کی 2 جانب ہے جو دونوں مل کر شے واحد یعنی ایک نماز بنی ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ نماز تو در حقیقت ایک ہی رکعت ہے، مگر انسان اپنے احوال کی پراگندگی کی بنا پر ایک رکعت کا محقق پڑھنے پر قادر نہیں، اس لیے 2 کی جوڑی تجویز کی گئی تاکہ ایک دوسرے کے نقصان کی تلافی کرے اور دونوں مل کر ایک کامل نماز بنے۔ اور دلیل یہ کہ حدیث شریف میں ایک رکعت پڑھنے کی معنات اس تعلیل کے ساتھ آئی ہے کہ وہ بطیرہ ناقص ہے، اور اس کی نظیر یہ ہے کہ حل اور گاڑی میں 2 بیل جوڑے جاتے ہیں کیونکہ ایک بیل اس کو نہیں کھینچ سکتا، اس لیے 2 کی جوڑی جاتی ہے تاکہ دونوں مل کر بیڑا پار کریں، یہ وجہ شارع نے بنائی ہے۔ مغرب کے علاوہ نمازیں 2 رکعتیں فرض کی گئی تھی، پھر اضافہ عمل میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نمازیں فرض کی تو سفر و حضر میں 2 رکعتیں فرض کی، پھر سفر کی نماز تو بحالی باقی رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کیا گیا، اور مسند کی روایت میں مغرب کی نماز کا استثناء ہے، اس کی شروع سے 3 رکعتیں فرض کی گئی اور اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا کیونکہ وہ دن کا وتر ہے۔ تشریع رکعتوں کی وہ تعداد جو اصلی واجب ہے جو کسی حال میں ساقط نہیں 11 ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمت خداوندی نے چاہا کہ کوئی درمیانی بابرکت عدد مشروع کیا جائے، اور جو نہ بہت زیادہ اور نہ بہت کم، کیونکہ بہت زیادہ ہوگا تو سب مکلفین اس کو ادا نہیں کر سکیں، اور بہت کم ہوگا تو نماز کا مطلوبہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور پہلے مباحث 6 باب 9 میں یہ بات آ چکی ہے کہ وتر حقیقی 1 ہے اور اس سے قریب ترین مشابہت رکھنے والا عدد 11 ہے، کیونکہ حقیقی اور اوتار 1 3 اور 7 ہے اور 11 1 کا ترقی یافتہ عدد ہے، اس لیے نمازوں کی اولاً یہی تعداد فرض کی گئی۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور اسلام کو جماع حاصل کیا اور مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی اور عبادات میں لوگوں کی رغبتیں بڑھ گئی تو فرائض میں 6 رکعتوں کا اضافہ کیا گیا اور سفر کی نمازیں بحالی باقی رکھی گئی، اور اتنی تعداد اس لیے بڑھائی گئی کہ 2 چند یا اس سے بھی زائد کا اضافہ مناسب نہیں، لوگ تنگی میں پڑ جائیں گے۔ مناسب بات یہ کہ اصل کا نصف بڑھا جائے، مگر وہ 5.5 ہے اور کسر کی گنجائش نہیں تو 2 عدد نمودار ہوئے 5 اور 6، یعنی کسر کی دونوں جانب کے 2 سالم عدد، مگر 5 بڑھانے میں یہ دشواری ہے کہ مجموعہ 16 ہو جائے گا اور نمازیں طاق نہیں رہیں گی، بس 6 کا اضافہ متعین ہو گیا، یعنی اس طرح فرائض کی کل رکعتیں 17 ہو گئی۔ 5 نمازوں پر رکعتوں کی تقسیم کی بنیاد رہا رکعتوں کی تقسیم کا معاملہ، یعنی کس نماز میں کتنی رکعتیں رکھی جائیں، تو یہ بات 2 بنیادوں پر طے کی گئی۔ پہلی بنیاد اس سلسلے میں گزشتہ نبیوں کے آثار کی پیروی کی گئی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ابن عائشہ عبید اللہ ابن محمد کا قول نقل کیا ہے کہ فجر کے وقت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی جو فجر کی نماز بن گئی۔ ظہر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کا فدیہ آیا، یہ روایت میں ایسا ہی، حالانکہ فدیہ اسماعیل علیہ السلام کا آیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکریہ کی 4 رکعتیں پڑھی تو وہ ظہر کی نماز بن گئی۔ عصر کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام زندہ کیے گئے تو انہوں نے 4 رکعتیں پڑھی تو وہ عصر کی نماز بن گئی۔ غروب کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو آپ 4 رکعتیں پڑھنے کھڑے ہوئے، مگر بکا غالب آ گیا تو 3 رکعتوں پر بیٹھ گئے، پس وہ مغرب کی نماز بن گئی۔ اور عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو آپ کی پیروی میں عشاء کی نماز بن گئی۔ اور زندوسی کی روضۃ العلماء کے عشاء کی 4 رکعتیں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ادا فرمائی، ان کی پیروی میں عشاء کی 4 رکعتیں مقرر ہوئی۔ یہ سب روایات بے پایا ہیں، ابن عائشہ نے کوئی سند بیان نہیں کی، اس لیے شاہ صاحب نے الاحادیث کے بجائے الاخبار لفظ استعمال کیا۔ البتہ حضرت جبریل یہ قول ثابت ہے کہ ہذا وقت الانبیاء قبلک، بس نمازیں تو گزشتہ امتوں میں بھی تھی مگر ان کی رکعتوں کی تعداد کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ دوسری بنیاد، مغرب کی نماز رات دن کی نمازوں میں ایک اعتبار سے آخری نماز ہے، کیونکہ عرب رات کو آئندہ دن کے ساتھ ملاتے ہیں اور رات صحیح معنی میں اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ چھا جاتی ہے۔ غروب شفق تک کا وقت ان کے نزدیک دن میں شمار ہوتا ہے، اس لیے 17 میں سے 1 کا عدد جو نمازوں کو طاق بنانے والا ہے مغرب میں رکھا گیا، اور مغرب میں یہ عدد شروع ہی سے رکھا گیا۔ پھر جب رکعتوں میں اضافہ کیا گیا تو مغرب میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا کیونکہ اس کا وقت مختصر ہے، اور فجر کا وقت نیند اور سستی کا وقت ہے، اس لیے اس کی رکعتوں میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ البتہ جو قرات طویل کر سکتا ہے اس کے لیے لمبی قرات کرنا مستحب قرار دیا گیا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اس کا اشارہ ہے، اور باقی نمازوں میں 2 رکعتوں کا اضافہ کیا گیا۔ فائدہ یا یہ کہا جائے کہ 2 رکعتوں کے اضافے کی وجہ بھی وہی ہے جو 2 گانا مشروع کرنے کی ہے، کیونکہ ظہر کے وقت آدمی سو کر اٹھتا ہے یا کاروبار میں مشغول ہوتا ہے، اور عصر کا وقت تو کاروبار کے عروج کا وقت ہے، اور عشاء کے وقت نیند سر پر سوار ہوتی ہے۔ ایسے اوقات میں 2 رکعتیں بھی اتنی ناقص ہوں گی کہ مل کر ایک کامل نماز نہیں بنے گی، اس لیے وہ مزید 2 کا اضافہ کیا گیا تاکہ 4 مل کر ایک کامل نماز بن جائے۔ اور مغرب کا وقت بھی مشغولیت کا وقت ہے مگر وہ دن کا وتر ہے اور اس کی رعایت شریعت کی نظر میں زیادہ اہم ہے، اس لیے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اور فجر کا وقت دل جمعی کا وقت ہے، اس وقت کاروبار کے بکھیڑے شروع نہیں ہوتے، اس لیے جب لمبی قرات کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی تو مل کر ایک کامل نماز بن جائے گی، اس لیے اس میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اللہ عالم۔ فائدہ، اور اضافے کو اصل سے ممتاز اس طرح کیا گیا کہ اصل رکعتیں بھری پڑی جاتی ہے اور مستضاد خالی، یعنی ان میں صورت تو ملائی ہی نہیں جاتی، فاتحہ پڑھنا بھی صرف سنت ہے۔ بخاری شریف میں آیت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی اور مسند اسحاق بن رافع میں رافع انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جن سے یہ بات ثابت ہے۔
باب نمبر 10 نماز کے اذکار اور مستحب حیاتیں. گزشتہ باب کے شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ نماز میں دو قسم کی چیزیں شامل ہیں، ضروری اور مستحب. ضروری امور کا تذکرہ گزشتہ باب میں آ چکا، اب مستحب امور کا تذکرہ فرماتے ہیں. نماز کا پورا فائدہ حاصل کرنے کے لیے گزشتہ باب میں جو ضروری امور ذکر کیے گئے ہیں ان کے علاوہ مزید چند مستحبات ہیں، اور یہ دو قسم کی چیزیں. ایک کا تعلق نماز کی کیفیت سے یعنی اس کی رعایت سے نماز شاندار ہو جاتی ہے، اور دوسری کا تعلق نماز کی کمیت یعنی مقدار سے، یعنی فرائض کے علاوہ بھی کچھ نوافل ہیں جن کی ادائیگی مطلوب ہے. کیفیت کا بیان. نماز کو عمدہ بنانے کے لیے اس میں چند باتیں شامل کی گئی ہیں جو درج ذیل ہیں. نماز میں جگہ جگہ اذکار متعین کیے گئے، ان سے نماز میں جان پڑتی ہے. ارکان نماز قیام، رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ اور قعدے کی ادائیگی کی بہترین حیتیں متعین کی گئی ہیں، ان کی رعایت سے نماز میں خوبی پیدا ہوتی ہے. نماز کو شاندار بنانے کا اعلیٰ طریقہ ہے کہ نماز صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھی جائے، اور اس طرح پڑھی جائے کہ نمازی اللہ پاک کو دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہے. اس طرح نماز پڑھی جائے گی تو نماز میں ذرہ برابر کمی نہیں رہے گی. حدیث جبریل میں احسان کا یہ طریقہ بتایا گیا. نماز میں ادھر ادھر خیالات دوڑانا نماز کو خراب کرنا، اس لیے اس سے احتراز ضروری ہے. نماز میں مستحب حیاتوں کی رعایت نماز کو عمدہ بناتی ہے، کیونکہ بے ڈھنگے طریقے پر ارکان کی ادائیگی سے نماز کی صورت بگڑ جاتی ہے، اور صورت کا بگاڑ حقیقت کے بگاڑ کو مستلزم. اور اس قسم کی دیگر باتیں جو نماز کو عمدہ بناتی ہیں ان کی رعایت کرنا، اور جو نماز کو بگاڑتی ہیں ان سے احتراز کرنا ضروری ہے. کمیت کا بیان. فرائض کے علاوہ چند نفل نمازیں ہیں جیسے سنن مؤکدہ، غیر مؤکدہ، تحیۃ المسجد، اشراق، چاشت اور تہجد وغیرہ. ان نوافل کی ادائیگی بھی نماز سے پوری طرح متوجہ ہونے کے لیے ضروری ہے. ان کی تفصیل آگے نوافل کے عنوان سے آئے گی. اذکار کی بنیاد. یہ روایت ہے علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں نماز کے تقریباً سارے ہی اذکار آئے ہیں. مشکات حدیث. دعائے استفتاء یعنی قرات شروع کرنے سے پہلے کا ذکر جو حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، جبیر بن مطعم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایات میں اور ان کے علاوہ دیگر حضرات کی روایت میں آیا. حضرت عائشہ، ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ثوبان، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات جو نماز کے دیگر مواقع کے اذکار میں وارد ہوئی ہیں، اور ان کے علاوہ صحابہ کی روایت جو آگے مفصل ذکر کی جائیں گی. ارکان کی حیتوں کی بنیاد یہ روایت ہے. حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث جو انہوں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں بیان کی تھی اور سب نے اس کو تسلیم کیا تھا. حضرت عائشہ، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جن ارکان نماز کی تمام حیتیں مذکور ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی رفع یدین کی روایت اور ان کے علاوہ بھی روایت جو عنقریب ذکر کی جائیں گی. حیاتوں میں ملحوظ 4 باتیں. نماز کی مستحب حیاتوں میں چند باتیں ملحوظ ہیں. پہلی بات، خضوع کو پورے طور پر ثابت کرنا یا ہر رکن میں ایسی حیت اختیار کرنا جس سے عاجزی خود بخود ٹپکے اور اعضاء سمیٹ لینا، اور نفس کو اس طرح کی حالت سے آگاہ کرنا جو رعیت کو بادشاہوں سے ہم کلامی کے وقت پیش آتی ہے، یعنی ان پر ہیبت اور دہشت طاری ہوتی ہے. ان مقاصد سے نماز میں دست بستہ کھڑا ہونا، دونوں پیروں کو برابر رکھنا، نگاہ پست کرنا اور ادھر ادھر نہ دیکھنا شامل کیا گیا. دوسری بات، جب آدمی زبان سے کوئی ذکر کرے یا دل سے اس کا تصور کرے تو ہاتھ اور انگلی سے اس کا ذکر اور تصور کی محاکات کرے، یعنی نقل اتارے، اور ما سوى اللہ پر ذکر کو ترجیح دے، یعنی ہاتھ اور انگلی کو بھی اسی ذکر میں لگائے. جیسے تکبیرات کے ساتھ رفع یدین کرنا اور تشہد میں انگشت شہادت سے اشارہ کرنا تاکہ قول و فعل ایک دوسرے کے مددگار بن جائے. تیسری بات، نماز میں باوقار حیتوں اور عمدہ عادتوں کو اختیار کرنا اور اوچھا پن اور ایسی حیتوں سے احتراز کرنا جن کو سمجھدار لوگ برا خیال کرتے ہیں اور ان کو جانوروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسے مرغ کی طرح ٹھونگے مارنا، کتے کی طرح بیٹھنا، لومڑی کی طرح سجدے میں سمٹنا، اونٹ کی طرح بیٹھنا، درندوں کی طرح کلائیاں بچھانا. اس طرح ان حیتوں سے احتراز کرنا جو سرگشتہ اور مصیبت زدہ لوگوں کو ہوتی ہے، مثلا پہلو پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا. چوتھی بات، عبادت اطمینان، سکون اور آہستگی کے ساتھ کرنا، جیسے جلسے استراحت کر کے باطمینان کھڑا ہونا اور پہلے قاعدے میں افتراش کرنا تاکہ اٹھنے میں سہولت ہو، اور آخری قاعدے میں تورک کرنا کیونکہ اس میں راحت زیادہ ہے. اذکار میں ملحوظ 3 باتیں. اذکار میں 3 باتیں ملحوظ رکھی گئی. پہلی بات، نفس کو بیدار کرنا تاکہ وہ چوکنا ہو اور اس خضوع کو بدست لائے جس کے لیے وہ عمل مقرر کیا گیا، جیسے رکوع، سجود، تعظیم بجا لانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. بس اگر خاموشی سے یہ ارکان ادا کیے جائیں گے تو ممکن ہے کہ نفس کو مقصد کا خیال تک نہ آئے، اور رکوع سجود کی تسبیحات پڑھے گا تو نفس بیدار ہوگا اور اس کو خیال آئے گا کہ وہ یہ ارکان عاجزی کے لیے کر رہا ہے. دوسری بات، امام جھکتے اٹھتے تکبیرات انتقالیہ بلند آواز سے کہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امام ایک رکن سے دوسری رکن کی طرف منتقل ہو رہا ہے، بس وہ بھی اس کی پیروی کریں. تیسری بات، یہ بھی پیش نظر رہے کہ نماز کی کوئی حالت ذکر سے خالی نہ رہے. تکبیرات انتقالیہ اور قومہ و جلسہ کے اذکار اسی مقصد سے مقرر کیے گئے. تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کی حکمت. جب تکبیر تحریمہ کہے تو دونوں ہاتھ اٹھائے. ہاتھ کو اٹھانے کا مقصد یہ جتلانا ہے کہ اس نے ما سوى اللہ سے اعراض کیا، یعنی ہر چیز کو پس پشت ڈال دیا اور وہ مناجات کے محل میں داخل ہو گیا، یعنی خدا تعالیٰ کے حضور میں آ گیا. یعنی یہ تحرم فعلی ہے جیسا کہ تکبیر تحرم قولی ہے. دونوں کو ملایا گیا تاکہ قول اور فعل ایک دوسرے کے مطابق ہو جائے، اور ہاتھ کانوں تک یا مونڈوں تک اٹھائے، دونوں ہی سنت ہے. وضاحت، تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں اس میں روایتیں مختلف ہیں. حضرت ابو حمید ساعدی اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں مونڈوں تک اٹھانے کا ذکر ہے. حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں دونوں کانوں کو کی محاذات تک اٹھانے کا ذکر ہے. انہی کی ایک دوسری روایت میں کانوں کے اوپر کے کناروں تک اٹھانے کا بیان ہے. یہ سب روایت مشکات شریف میں باب صفت الصلاۃ میں ہے. شاہ صاحب نے اس میں تخییر کا راستہ اختیار کیا اور سب کو سنت قرار دیا. دوسری روایت تطبیق کی ہے، یعنی ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں کہ گٹے مونڈوں کے مقابل، انگوٹھے کان کی لو کے مقابل اور انگلیوں کے سرے کانوں کے اوپر کے کناروں کے مقابل ہو جائے. یہ بھی ایک اچھی تجویز ہے. ہاتھ باندھنے، پیر برابر رکھنے اور نظر سجدہ کی جگہ روکنے کی حکمت. تکبیر کے بعد دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر باندھ لے اور دونوں پیروں کو ایک قطار میں رکھے، یعنی آگے پیچھے نہ رکھے، اور نظر کو سجدے کی جگہ میں روک لے. اور اس میں 2 حکمتیں. پہلی حکمت، اس طرح کھڑا ہونا تعظیم کے لیے، یعنی معظم ہستی کے سامنے دست بستہ باسلیقہ نظریں جھکا کر کھڑا ہونا عرف میں تعظیم شمار کیا جاتا ہے. دوسری حکمت، ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے، بس نماز میں جمعیت خاطر کی دولت اسی وقت حاصل ہوگی جب بدن کے اطراف کو سمیٹ لے. اگر ہاتھ ہلتے رہے، قدم بے ترتیب رہے اور نگاہیں بھٹکتی رہی تو دل جمی اور سکون قلبی
بھی میسر نہیں ہوگا. استفتاح کے اذکار اور اس کی حکمت. تکبیر تحریمہ کے بعد دعا استفتاح پڑھیں. ٹھیک ہے, آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.